کلرفل کپڑے، کلرفل سب کچھ کلرز، تو کلرز، ڈیزائن، پکچرز، امیجز اور جو بھی کچھ ہے یہ سارا آرٹ کا استعمال ہم ہر میدان میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے قرآن کی یا دین کی تو ہم تھوڑے سے بورنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمیں استعمال کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کم از کم ہائی لائٹرز ہی یوز کریں. اور یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے قرآن کی. اس پر بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوئی لنڈن، ٹورانٹو میں، جہاں پر ہم قرآن جرنلنگ کرتے. شروع میں سب کو بڑا ہچکچاہٹ سی تھی کہ میں اس کو کیسے ہائی لائٹ کروں، یہ تو قرآن پاک ہے. لیکن قرآن کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ ہم اس سے انگیج نہ ہوں. ٹھیک ہے، ایک لائن کھینچنے میں ہائی لائٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ تو اور زیادہ ادب ہے، یہ تو اور زیادہ احترام ہے، یہ تو اور زیادہ آپ اس کو پیار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے قریب جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، عرف اور نارم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ قرآن کی بے ادبی بھی نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل آپ سب کا اپنا قرآن ہونا چاہیے. مجھے آپ اپنا قرآن دکھائیں گے؟ آپ لوگ لے کر آئیں آپ کا اپنا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں آپ کا ہے. ایمان جان آپ کا اپنا کا ہے؟ او گھر پہ. ہاں تو ماما جان کو لانا چاہیے تھا نا. آپ سب کے کہاں ہے قرآن؟ آپ کا اپنا پرسنل، آپ کی کاپی. ہاں کسی اور کیا نہ لائیں. ٹھیک ہے بھائی، گھر میں بھی یہ نہ ہو کہ 3-4 قرآن پڑھیں، آپ کوئی بھی اٹھا لے. کوشش کریں آپ کا اپنا ایک ہو. یہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ایک اپنائیت کا احساس ہو. ٹھیک ہے، ہم کل مر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے پڑھیں گے، اٹھائیں گے، ہمارے سبلنگز اٹھائیں گے، کہیں گے اوہ دیکھو. مجھے یاد ہے آیت اللہ مطہری کا ایسا تھا کہ جب ان کی اچانک شہادت ہوئی تو آ کر جب ان کی بکس کو دیکھا، قرآن کو دیکھا، اس میں نوٹس تھے، تو سب کو اتنا اچھا لگا. لوگ دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ یہاں پہنچے ہوئے تھے، یہ یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا. سو اٹس اے بیوٹیفل لائک انشاءاللہ ہیبٹ وچ وی ہیو ٹو اڈاپٹ انشاءاللہ. چلتے ہیں قرآن مجید کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یقیناً فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھ رہے ہیں ہمیں، زمین کی طرف نظریں ہیں ان کی. اور زمین پر جو نظریں فرشتوں کی ہے ان کی تعداد، ان کی کیفیت رمضان المبارک میں بدل جاتی ہے. بدلتی ہے یا سیم؟ بدلتی ہے. کیا ہوتا ہے فرشتوں کی کیا حالت بدلتی ہے؟ کوانٹیٹی بھی بڑھتی ہے، کوالٹی بھی بڑھتی ہے ان کی. ہاں تو وہ دیکھ رہے ہیں مسلسل زمین پر. ایک جگہ انہیں اتنی زیادہ پسند ہے اور ان کو مزہ آ رہا ہے. بہت ہی پوش ایریا ہے ان کے لیے، بہت ہی ایلیٹ کلاس والے ہیں، جو اتنی مزے کی جگہ ہے نا. لائٹ بھی اتنی مزے کی ہے اور خوشبو بھی اتنی مزے کی آ رہی ہے کہ وہاں ان کی نگاہیں جم جاتی ہیں. وہ کون سی جگہ ہے؟ ایگزیکٹلی جہاں پر آپ جیسے نورانی دل جمع ہو کر قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، وہاں فرشتوں کی آنکھیں بالکل رک جاتی ہے. وہ وہاں سے جو انرجی، نور، خوشبو حاصل کرتے وہ بے مثال ہے. تو چلے اس مہینے کی جانب جس کے جانب ابتدا میں جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ لہ. بار الہ ہمیں صحیح و سالم رمضان کی جانب لے جا اور رمضان کو ہمارے لیے سالم بنا دے. یعنی ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ رمضان جو ہے اس کی بے احترامی ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم بھی سالم ہو، رمضان بھی سالم ہو، رمضان کی بے ادبی نہ ہو اور ہم بھی انشاءاللہ صحت اور عافیت کے ساتھ جائیں. اچھا، سورہ روم کو ہم نے کیوں انتخاب کیا؟ What do you think? Why we have chosen this surah? Sorry? Exactly, especially night of power, yeah, Shab Qadr. So why we have chosen Surah Room? What is the reason? The purpose is because there are so many surahs in Quran, yeah. 114 سوروں میں سے سب کے سب شب قدر میں نازل ہوئے.
لیکن ہمیں حکم کیا آیا ہے؟ حکم یہ آیا ہے کہ جو سب سے اہم شب قدر ہے 23ویں کی رات، اس رات میں روم پڑھو، عنکبوت پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو ایک خاص حکم آیا ہے، اس لیے آئی ڈونٹ نو اس میں کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 سوروں میں سے اس کو چن لیا اس رات میں، جس رات میں پورا قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس میں ہماری تقدیر بن رہی ہے. کہا یہ پڑھو گے تو اور اچھی تقدیر بن جائے گی، کیونکہ ہم تقدیر مانگ رہے، ہم سب سے زیادہ رزق مانگ رہے اس رات میں، ٹھیک ہے؟ تو اور میں بہت ہی خوشی سے یہ حدیث سنانا چاہوں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے مخاطب ابو بصیر ہیں، ابو بصیر سے مخاطب قرار دیتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بہت ہی یقین کے ساتھ، ایک بڑی زبردست اتھارٹی کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں سورہ روم کے بارے میں. اور یہ سٹیٹمنٹ بہت عجیب ہے. آپ نے یوں کہا کہ یا فواللہ یا ابا محمد، اے ابا محمد، اے ابو بصیر، واللہ یعنی اللہ کی قسم، جو بھی من قرأ سورۃ العنکبوت والروم، جو پڑھے گا ان دو سوروں کو شب قدر کی 23ویں رات میں، من اہل الجنہ لا استثنی فیہ ابدا، وہ جو قاری، تالی اور مدبر ہوگا ان سوروں کا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یقیناً جنت میں جائے گا، اور ان میں کوئی بھی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہوگا ایک نہیں جائے گا. واللہ کہ آپ نے کہہ دیا. پھر اور تاکید کے لیے آپ نے فرمایا وَلَا أَخَافُ أَن يَكْتُبَ عَلَيَّ فِي يَمِينِي إِثْمًا، اور مجھے اے ابو بصیر اس بات کا ڈر بھی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اتنی بڑی گارنٹی دینے پر، اتنی بڑی قسم کھانے پر، تو میں ڈرتا بھی نہیں ہوں. وَلَا أَخَافُ أَن يَكْتُبَ اللَّهُ، کہ اللہ لکھے میرے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو اتنی تاکید ہے سورہ روم کی جانب سفر کرنے کی، خاص طور پر رمضان المبارک میں اور اس کے پیک میں جو کہ شب قدر ہے. اور پھر فرمایا وَإِنَّا لَهَاتَيْنِ سُورَتَيْنِ مِنَ اللَّهِ مَكَانًا، تفسیر کوثر آپ سب کے پاس ہوگی، اس میں یہ حدیث درج ہے. کہا واللہ کہ اِنَّا لَهَاتَيْنِ، یہ دونوں سورے، ان کا اللہ کے پاس ایک عجیب مقام ہے سورہ روم کا، اس لیے اس کے قریب جاؤ، اس کو سمجھو، اس کو اپنا مونس و ہمدم بناؤ. تو ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا امام جعفر صادق علیہ السلام، لبیک یا امام جعفر. آپ کی اس دعوت پر ہم لبیک کہتے ہوئے ہم نے ماہ مبارک رمضان میں سورہ روم کا انتخاب کیا. روم، یا پتہ ہے کہاں ہے، شروع میں، آخر میں، بیچ میں؟ کوئی میپنگ کی ہوئی آپ نے قرآن کی؟ I always talk about, like you should have some clue کہ یہ سورہ کہاں پر ہے. بیچ میں. بیچ کہاں ہوگا؟ بیچ سے مراد، ہاں جنہیں پتہ ہے نہ بتائیں. ہاں 20s میں ہے. اینی آئیڈیا؟ خوسرین ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 20 سے آگے تھوڑا. اس کو یاد رکھنے کی بھی ٹیکنیکس انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو ہم نے تھوڑا بہت کیا، لیکن اور کر سکتے ہیں. سورہ نمبر 30 ثانی نے بتایا، ماشاءاللہ. سورہ نمبر 30 کو رومن میں کس طرح لکھتے ہیں؟ 3 times یا XXX، یا تو وہ آپ پکچر اپنے ذہن میں رکھیں. رومن یا جو نمبرز ہیں اس سے آپ کو یاد رہے گا. سورہ روم سورہ نمبر 30، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 30 ہے. سو یہ کوئی بیچ میں اس طرح سے نمبرز کے لحاظ سے بیچ میں نہیں آتا. اس سورے میں ایک آیت ہے، اتنی مزے کی آیت، کہ جس آیت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے. یعنی انہیں اللہ نے اپنی خلت، اپنی دوستی، اپنی رفاقت، اپنی محبت کے لیے خاص چن لیا ہے. تو یہ بڑا پاورفل سورہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سورہ عام مہینوں سے زیادہ ہمیں بہت زیادہ نور دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو میری یہ فیلنگز ہوتی ہے، میں کہنا چاہ رہی ہوں یا اللہ میں تیری ہوں، تو میرا ہے، میرا ہر کام تیرے نام سے، مجھے پتہ ہے تو مجھ سے زیادہ چاہتا ہے اور میں بھی تجھے بہت چاہتی ہوں، یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری پناہ ہے، میرا ہر کام ناقص ہے، بسم اللہ کہہ کر وہ کامل بن جاتا ہے، میرا ہر عمل فانی ہے، لیکن تو نے مجھے کہا بسم اللہ سے شروع کرو تو وہ عمل دائمی باقی بن جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عشق کی داستان ہے، ایک محبت کا آغاز ہے، ایک ریلیشن شپ کا پہلا قدم ہے۔ اتنا لطف آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے کہ اس بسم اللہ، اس آیت پر بھی شکر کہ رب نے ہمیں ایسی آیت تعلیم دی کہ جب بھی مجھ سے ہم کلام ہونا چاہو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ آپ نے کتنے سورے پڑھ لیے الف لام میم کہہ کر؟ کتنے قرآن ختم کیے یا کتنے سورے پڑھے یا کیا کیا ہے؟ الف لام میم پڑھ کر آپ نے ایک آیت پڑھ لی؟ ایک آیت پڑھ لی نا؟ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک آیت پر پورا ایک قرآن ختم کر لیا، ٹھیک ہے؟ 3 الفابیٹس پہ 300 آپ کے درجات بلند ہو رہے، اور وہ بہت کچھ ہے ہر الفابیٹ کے علاوہ، لیکن الف لام میم the power۔ اچھا، قرآن میں کتنے سورے ہیں جو اس طرح سے شروع ہوتے ہیں الف لام میم یا حام میم سے؟ اینی آئیڈیا؟ 40؟ نو not 14۔ اچھا ہے، گیس کرتے ہیں آپ لوگ۔ I like that confidence کہ نہ بھی آئے تو بول دے، اچھی بات ہے، بولیں آپ لوگ، چپتا رہے۔ یا کتنے سورے حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی اس ٹائپ کے؟ الف لام میم ہو گیا، حام میم ہو گیا، طا سین ہو گیا، مقطعات کی بات۔ 5 7 12 8 No 14 is maximum, but no 14 سے بہت زیادہ، بہت زیادہ، 20 سے بھی زیادہ، 30 سے کم۔ ہاں، انہیں کیا کہتے ہیں الف لام میم والوں کو؟ مقطعات کہتے ہیں نا، سنا ہوا ہے نا حروف مقطعات۔ یہ تقریباً 29 سوراز جو ہیں وہ قرآن کے سورے جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں نا سورے، وہ خود قرآن کی عظمت پر، قرآن کے معجزے ہونے پر سٹریس کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلا دوسرا ہی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، پھر کیا ہے؟ ذالک کتاب کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن پر ایمفسائز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ جب بھی دیکھیں نا الف لام میم کے بعد قرآن کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، قرآن۔ تو ویسی ایکچولی اس کا میننگ ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ تفسیر کوثر کے مطابق یہ ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے بٹوین محبوب خدا خدا اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک جس کا سب سے زیادہ مفسرین دوسرے بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ سم ہاؤ شاید خدا یہ کہنا چاہ رہے، دیکھو میں نے الفابیٹ سے بنایا ہے یہ معجزہ، تمہارے پاس بھی الفابیٹ بنا لو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اعجاز کے طور پر چیلنج کرنا ہے۔ لک، الف ہے، لام ہے، میم ہے، کبھی الف ہے، لام ہے، را ہے، کبھی طا ہے، کبھی سین ہے، جو بھی ہے دیکھ لو، بنانا ہے تو بنا لو، تم نہیں بنا سکتے ہو۔ اور یہاں شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ دوسری آیت تو غلبت الروم ہے، یہ کہ روم والے جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے، یہ اس کا کیا ربط ہے اعجاز سے؟ یا یہ تو کوئی قرآن کے معجزہ میریکل ہونے پر نہیں بتا رہا۔ what do you say؟ بتا رہا ہے؟ نہیں نا، ظاہراً تو ایسا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ تو صرف کہہ رہا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، قریبی ملک میں، اور وہ ادنا دنیا قریب کو کہتے ہیں، فی ادنی الارض یعنی نزدیک کہیں، کیونکہ روم جو ہے وہ روم اس زمانے میں شام، پیلسٹائن، ان سارے ایریوں کو لیتا تھا، تو شام نزدیک ہی تھا، تو اس لیے اس کو کہا ہے فی ادنی الارض،
وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. رومی ابھی تو مغلوب ہو گئے لیکن وہ مغلوب ہونے کے بعد سا یعنی بہت جلد، سوفا سیعلم یا کیا ہے اس میں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. سا کا مطلب پتہ ہے نا، سا یعنی ویری سون، یا سا یعنی بہت جلد، سیغلبون. تو یہاں پر بھی کہا ہے سیغلبون یعنی بہت جلد وہ غالب آ جائیں گے. کتنی دیر جلدی سے کیا مراد ہے؟ کب جو رومی شکست کھا گئے تھے وہ دوبارہ سے فاتح ہو جائیں گے، ان کو وکٹری ملے گی. فی بضع سنین، چند سالوں میں. بضع پتہ ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں جناب زہرا کیا ہے؟ بضعۃ الرسول ہے نا. بضعہ یعنی ہاں حصہ، کچھ جو ہوتے ہیں پارٹ، کچھ سالوں میں. سو بضع سنین، سنہ سال سے ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اور چند سالوں میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، امر، اختیار، پاور، اتھارٹی کل کے کل اللہ کو حاصل ہے. للہ الامر یا امر. جیسے سورہ قدر میں آپ کہتے ہیں نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، فیہا باذن ربہم من کل امر. امر جو سارے فیصلے ہیں، جو سارے اختیارات ہیں، وہ سارے ڈیسیجنز ہیں، وہ سارے اتھارٹی ہے، سب امر از ریئلی امپورٹنٹ ورڈ. اس کو امر آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھیں قرآن کے لب و لہجے کو سمجھنے کے لیے آپ کو نا مختلف آیتیں، جیسے آپ جب کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہو تو آپ دیکھتے ہو اچھا یہ ورڈ یہاں پر یوں استعمال ہوا، اچھا اس ورڈ سے یوں کچھ اور ڈرائیو کیا، بنایا گیا اور وہ ایسے استعمال ہوا. اچھا آپ کو کتنا مزہ آتا ہے ایک ورڈ سے کھیلتے ہوئے کہ اچھا یہ ایک لفظ ہے مختلف جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، مختلف تک ظاہراً میننگ تھوڑے بدل رہے ہیں، لیکن اس طرح آپ کی مانوسیت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے ساتھ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا امر سورہ قدر میں ایسے استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ اور سمجھنے میں لطف ملے گا. اور اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں جب رومیوں کو فتح ملے گی تو مؤمنین خوش ہوں گے. یہاں ابھی تک کیا پتہ چلا؟ یہ پتہ چلا کہ اللہ ایک پیشن گوئی، ایک پریڈکشن کر رہا ہے، ایک آئندہ کی خبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، آئندہ کی خبر دے رہا ہے. تو اب سارے مکن، یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. سورہ روم مکی ہے؟ آئی شور؟ ہاں یہ مکی سورہ ہے نا. اینڈ مکی وادی، مکی کا گلستان کچھ اور ہے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، آپ کو مکھن سوراز کے ساتھ ریلیشن شپ برقرار کرتے ہوئے آپ کا اپنا ذہن بھی اس طرح کا ہونا چاہیے. تو یہ ہے مکی سورہ. اب اہل مکہ والے سن رہے، نبی اکثر آیتیں پڑھتے تھے مسجد الحرام میں، ٹھیک ہے، اور وہ سب سنتے تھے، مشرکین بھی سنتے تھے. اب وہ بڑے انتظار میں کہ اچھا یہ جو بڑے مزے سے جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، یہ بڑے مزے سے ایک پیشن گوئی کر رہا ہے اتنے یقین سے. تاریخ، وہ بھی کیسی تاریخ کہ اس زمانے کے دو سپر پاور یا ایران اینڈ روم، یا دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور ابھی ایک مغلوب ہوا، اب دوسرا غالب ہوگا کچھ ہی سالوں میں. بہت بڑی بات ہے نا اتنے یقین سے کہہ دینا. اور کیونکہ جب یہاں پر ایرانی جیتے تھے، فتح ملی تھی، اور رومی مغلوب ہوئے تھے، تو مشرکین خوش ہوئے تھے. کیوں؟ مسلمان ناراض ہوئے تھے، مشرکین خوش ہوئے تھے. خدا خبر دے رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ رومی جیتیں گے تو پھر مؤمنین خوش ہوں گے. دیکھیں نا، یومئذ یفرح المؤمنین، مؤمنین کی فرح، خوشی کا دن آئے گا. وائی؟ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ کیا ربط ہے مسلمانوں کا روم کے جیتنے اور ایران کے جیتنے اور ہارنے سے اس زمانے میں؟ جو مشرکین کے حوالے سے، مشرکین کیونکہ اللہ کو جو نہیں مانتے تھے تو وہ اس لیے خوش ہوئے.
تو روم اور ایران میں کیا فرق ہے؟ یہ وہ رومیوں کا ساتھ دے رہے تھے یا ایرانیوں کا؟ وہ شاید ایرانیوں کا ساتھ دے رہے تھے. کیوں؟ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا نہیں، اگر رومی کو فتح ملے تو مسلمان خوش ہو رہے ہیں، کیوں؟ یا دس از دا پوائنٹ. کرسچن تھے بیکاز رومن دے ور اہل کتاب، دے ور پیپل آف بک. یا ان کے پاس اللہ توحید کو مانتے تھے، وہ کرسچن تھے. تو وہ جب ہارے نا تو مشرکین خوش ہو گئے، کہا یہ وہی کو ماننے والے ہار گئے، ہم جیت گئے. کیوں؟ کیونکہ ایرانی کیا تھے؟ مجوسی زورواسٹرین، جو کہ زرتشتی جنہیں ہم کہتے ہیں، جو فائر ورشپرز ہوتے ہیں. ہاں تو وہ نہ توحید کو مانتے تھے، نہ قیامت کو مانتے تھے، نہ وحی کو مانتے تھے، نہ نبی کو مانتے تھے، nothing. وہ صرف ہر چیز آگ کو سمجھتے تھے. تو اس لیے جب رومنز مغلوب ہو گئے، انہیں وہ فتح نہیں ملی، تو مشرکین خوش ہو گئے. تو اللہ نے اس وقت خبر دی کہ نہیں، بہت جلد پایا پلٹ جائے گا. اور اب سب انتظار میں کہ یہ قرآن سچ بولتا ہے یا جھوٹ، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، نبی اللہ کا نبی ہے کہ نہیں. کیونکہ مکہ ہے نا، مکہ میں تو ابھی سارے ڈاؤٹس ہے، سب مشرکین کا گھیرا ہے. اور نبی کو تو اجازت بھی نہیں تھی مکہ سے باہر جانے کی، انہیں شیب ابی طالب میں بند کر دیا تھا کئی سال، 3-4 سال کم نہیں ہے. اور آپ جب شہر طائف بھی تشریف لے گئے تھے، بڑی مشکل سے واپس نہیں آنے دیا تھا. پتہ ہے نا کتنی ریسٹرکشن تھی، بہت زیادہ. سو ایسے کٹھن اور کرٹیکل سچویشن میں اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن کیا جو کہتا ہے سچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب پتہ چلا الف لام میم کے بعد یہ کیوں قصہ ہے. یہ بھی قرآن کے اعجاز کی دلیل ہے. یہ ایک واقعے کی صورت میں، یہ ایک تاریخی پیشن گوئی کی صورت میں قرآن کے معجزہ، میریکل یا میچ لیس، کسی بھی کتاب سے اس کا کوئی مقایسہ نہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی جو ہے وہ خوشخبری دی جا رہی ہے. بالکل بالکل. بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم. اللہ کی مدد پر اللہ جسے چاہتا ہے ینصر، نصرت عطا کرتا ہے، اور وہ غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نصر اور فتح اور وکٹری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آتی ہے. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اللہ اگر وعدہ دے دے، یہ اس کو آیت وعدہ کہتے ہیں. سورہ روم میں کچھ آیات مشہور ہیں، ٹھیک ہے. ایک آیت تسبیح مشہور ہے، اس کو آپ لوگ جرنلنگ کر سکتے ہیں. ایک آیت ازدواج جو اکثر شادیوں کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے، وہ مشہور ہے، مشہور آیت. اور یہ آیت وعدہ بھی مشہور ہے، ٹھیک ہے. سو کچھ مشہور آیات ہیں، ان کو آپ جرنلنگ کر سکتے ہو کیونکہ وہ بار بار استعمال بھی ہوتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، ہرگز نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ ہم بھی سمجھتے ہیں خدا نخواستہ اللہ جو ہے وہ کبھی کبھی وعدہ نعوذ باللہ بھول جاتا ہے. زبان پہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے، لیکن ہمیں بھی ایسا لگتا ہے. دیکھیں، خلاف وعدے کے وہ شخص جائے گا جس کا اپنا کوئی مفاد ہوگا، یا محتاج ہوگا، یا کمزور ہوگا. صحیح نہیں؟ یہ جو بھی وعدہ خلافی وہی کرے گا جس کا باطن ظاہر ایک نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ 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 جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے. اچھا، ایران کو فتح ملی تھی 615 بفور ہجرا، یا جو میلادی ٹائم آئی تھنک. اور روم کو فتح ملی 624. کتنے سالوں بعد ملی؟ 15 سے 24 9 ایئرس کے بعد. سو بضع سنین میں 3 to 9 آتا ہے. جب عرب جب کہتے ہیں نا سم ایئرز بضع سنین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 3 4 5 6 7 8 9. تو 9 ایئرس سے
سارے لوگ انتظار میں تھے کہ یہ جو قرآن نے سورہ روم میں ایک پریڈکشن کی ہے یہ سچ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور 9 ایئرز کے بعد وہ ہو گیا. اور قرآن کا اعجاز دیکھیے، قرآن ویسی معجزہ، اس میں جو پیشن گوئی ہو رہی وہ خود سے ایک اور معجزہ، وہ معجزے پہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آیت نمبر 7. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون. لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں علم رکھتے ہیں، یا پیپل آر ویل نون اباؤٹ ظاہر آف دنیا، یا دنیا کی ظاہری چیزیں انہیں سب نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ غافل ہیں. ہم سب کے سب غافل ہیں. ٹھیک ہے. غفلت یہاں پر بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور بہت ہی زیادہ ایک کہتے ہیں نا تمام برائیوں کی جڑ بھی ہے، ہمارا سب سے بڑا درد بھی ہے. دیکھیں، قرآن جب کسی کو بہت برا کہنا چاہتا ہے تو کہتا ہے فلانی کتے کی طرح ہے. قرآن کہتا ہے فلانی گدھے کی طرح ہے. قرآن نے کہا فلانی گائے کی طرح ہے، کچھ نہیں سمجھ رہا. کل انعام چوپایوں کی طرح ہے، کل حمار، کل کلب، یہ سارے. کبھی کہا حجارہ پتھر کی طرح ہے. بہت کسی کی انسلٹ کرے تو یہی ہے کہ کیونکہ وہ بالکل سمجھ نہیں رہا، علم ہے عمل نہیں ہے، تو کہا بالکل گدھوں کی طرح ہو گیا جو بوجھ اپنے اوپر لیے ہوئے لیکن اس کو پریکٹس نہیں کر رہا. لیکن ایک کو کہا ہے وہ کتے اور گدھے اور گائے اور تمام حیوانات ایون پتھر سے بھی بدتر ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ غافل. دیکھیں، ہم جب کہتے ہیں او بلعم باعورہ کو اللہ نے کہا ہے he's like a dog، لیکن ہم خود شاید اس سے بھی برے ہو جاتے ہیں غافل ہو کے. یا نیگلیجنس. غافل کوئی عجیب غریب شخص نہیں ہوتا. پتہ غافل ایک سمجھدار، پڑھا لکھا، بیدار، ظاہراً ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، لیکن اس کا زوم دنیا پر زیادہ ہے. اور جب آپ ایک چیز کو زوم کرتے ہیں تو باقی چیزیں بلر ہو جاتی ہیں اور نظر بھی نہیں آتی نا، وہ بالکل وہ اتنا نزدیک ہو جاتا ہے. اس نے ایسے زوم کیا ہے دنیا کو کہ وہ آخرت سے ہو گیا غافل. پورا کہ پورا میجورٹی آف پورشن آف سوشل میڈیا ہمیں غفلت کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا دشمن ہے، کتنا بڑا دشمن ہے. اور آپ دیکھیں جب رمضان اپنی طاقت سامنے لے کر آتا ہے، اپنی برکت فوج در فوج، آرمی پہ آرمی فرشتوں کی آ کے آپ سب کو کھینچ کر قرآن کی طرف لے کر آتی ہے. ہم نہیں آ رہے اللہ کی دعوت پر، ہم نے نہیں، ہمیں لایا جا رہا ہے. دعیتم الی ضیافت اللہ. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے، آ جاتا ہے، ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ توفیق اجباری ہے، یہ کرم الہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ غفلت اس وقت، یہ جو ہم کہتے ہیں ایک ایڈکشن ہے، یہ ایک بیماری ہے، ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے. بہت بڑی ہم کہیں گے پولوشن، آلودگی، کمزوری، بیچارگی. اس سے دور اسی وقت انسان ہوتا ہے جب وہ پورا اپنا پھر وہی طور طریقہ بدلتا ہے. رمضان مبارک آتے ہیں، سب اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا ایم کیا ہونا چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. آپ لوگ کچھ شیئر کریں گے؟ بالکل. صرف قرآن پڑھنا بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک مبتدی یعنی بگنر کے لیے اچھا ہے کہ ماشاءاللہ یو آر کمپلیٹنگ 1 پارا 2 paras 3 paras آف قرآن. اٹس اوکے، اٹس گڈ ایز اے بگنر. لیکن اور کیا ہونا چاہیے مقصد؟ اچھا، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہاں کیا ایگزیکٹلی. اچھا پتہ ہے ایکچولی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بار بار سوچیں. یہ سوچنے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. سوچیں کہ میرے اندر جو برائیاں ہیں اس کو میں دور کیسے کروں. شوال میں بھی، ذیقعد میں بھی، ذی الحج میں بھی میں کیا کروں کہ میرا مثلا میرا یہ غصہ کم ہو جائے، میری یہ نیگیٹیوٹی کم ہو جائے، میرے اندر جو تھوڑا سا گرج ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے. کہاں سے لاؤں میں وہ طاقت؟ کیا ہے
کہاں سے لاؤں, کیسے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بناؤں. ایک بہت پیاری حدیث ہے, بہت ہی پیاری. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر 3 شرائط کے ساتھ تم روزہ رکھو گے تو تم نہ صرف جنت میں ہو بلکہ جنت میں زانو بے زانو, عربی زبان میں کہتے ہیں آپ کے جو نیز ہیں, ہاں نیز ملے ہوئے ہوں گے آپ کے, اتنے قریب ہوں گے. کس سے وہ نیز ملے ہوں گے, یعنی انگلش میں جیسے فیس ٹو فیس کہتے ہیں, یعنی بہت قریب. آپ اتنا کسی سے چپک کے بیٹھ جاؤ کہ آپ کے پاؤں اس کے پاؤں سے مل جائیں, اتنی قربت ہوگی. کس سے؟ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن سے. اگر کوئی ماہ مبارک میں روزہ رکھے, ماہ مبارک رمضان میں, یہ حدیث ہے, من صام فی شہر رمضان, ٹھیک ہے, with these 3 conditions then that person will get what, یا قربت یا قرنت یا قرنت, اس کو قریب کیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زانو بے زانو. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 انصات, یعنی سکوت, خاموشی, ٹھیک ہے, یا جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو ضروری باتوں کے علاوہ بات نہ کریں, ٹھیک ہے, خاموشی. سکوت بھی کہتے ہیں نا, ساکت ہونا کہتے ہیں اردو میں نا, سکوت. دوسرا سکون, قلبی سکون, ذرا بھاگ دوڑ کم کریں, سکون. سکوت زبان میں, سکون دل میں, ہو گیا یہ 2 چیزیں. اور نمبر 3 چیزوں پر من کف سمعہ و بصرہ و لسانہ, جو پورا کیپچر کرے, اپنے کنٹرول میں رکھے اپنے کان کو, اپنی آنکھ کو اور اپنی زبان کو, صحیح, اعضاء میں سے ان 3 کو. تو جو انصات کرے, جو سکون قلب, اینڈ کف یعنی کنٹرول کو کہتے ہیں, کف عن السمع والبصر واللسان کرے گا, تو وہ اس طرح سے اس صوم کے ذریعے اتنا پیور, اتنا پاک, کیونکہ اللہ کی خلت کے دائرے میں آ جائے گا. خلت یعنی دوستی, اس کے دائرے میں آتے آتے جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا. سو انصات از ریئلی امپورٹنٹ. جیسے ہمیں وہ ایک سکون چاہیے ہوتا ہے, ایک میڈیٹیشن کا ٹائم ہمیں نکالنا ہوتا ہے تاکہ ہم غافلین میں سے شامل نہ ہوں. دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے, عام طور پر ہم غفلت کا شکار دنیا کے ظاہر کو دیکھ کے اس لیے ہوتے ہیں کہ مثلا ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں چیریٹی کروں گی تو یہ 10,000 روپیہ اگر میں نے 5,000 دے دیا تو 5,000 بچ جائیں گے. یہ ظاہر ہے نا, ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم حساب کتاب, ٹھیک ہے. اگر میرے گھر مہمان آ جائیں گے تو اوہ میرا اتنا ٹائم چلا جائے گا, اتنا وقت چلا جائے گا, ہو یہ ظاہر کو ہم نے دیکھ لیا. اگر میں پردہ کروں گی تو کیا ہوگا, ظاہراً مجھے بہت زیادہ ریسٹرکشن ملے گی, میں اس طرح سے جمپ نہیں کر سکوں گی, میں سب کے سامنے مثلا سائیکلنگ نہیں کر سکوں, میں پبلک پلیس میں جو ہے وہ سوئمنگ نہیں کر سکوں گی. مجھے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے, میں پبلک پلیس میں جو پولز میں اور جو بیچز میں جاتی ہوں, مجھے تو آئی کانٹ سوئم, دیٹ از فار می اے بگ امتحان, اور میں کہتی ہوں اس کا مجھے انشاءاللہ پھر ثواب ملے گا, اور میں کوئی راستہ ڈھونڈ لیتی ہوں. سو وین وی سی دا ظاہر وی فیل دس از اے ریسٹرکشن, لیکن باطن کچھ اور ہے. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو خمس دے, میں ضمانت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس شخص کا مال دنیا میں بھی, اس کے مال میں بہت زیادہ برکت آئے گی. اس کو ظاہراً لگ رہا ہوگا کہ 1,00,000 میں سے میرے 20,000 چلے گئے, ہے نا, ہم لوگ ظاہر دیکھ رہے ہوتے. اسی لیے یہ سارے صبر کرنا, اطاعت الہی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ روم کہہ رہا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون. بھول جاتے باطن کیا ہے, باطن کو نہیں دیکھتے. حجاب کا باطن کتنا نورانی ہے, انفاق کا باطن کتنا زیادہ خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. اور خدا نے تو کہا ہے نا, آپ دو گے تو کم از کم
10% آپ کا اضافہ ہوگا اس میں، مال میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں آپ کو اجر ملے گا. کہتے کسی نیکی کے بارے میں اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے نہیں کہا قرآن میں جس تاکید کے ساتھ انفاق، چیریٹی، مال، کیونکہ بہت زیادہ انسان اس سے اٹیچ ہوتا ہے. کہتے بچہ مر جائے، کوئی مر جائے تو انسان کو نیند آ جاتی ہے، لیکن مال چلا جائے تو نیند اڑ جاتی ہے. مال بہت یہاں سر پہ انسان کے سوار ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم انشاءاللہ باطن کو دیکھیں، صرف اور صرف ظاہر کو نہ دیکھیں. اگر ظاہر کو دیکھتے رہیں گے تو دنیاوی زندگی آپ کو دھوکے میں رکھے گی. اچھا جی، اب آگے اسی کا حل بتایا ہے کہ ہم اگر غافلین میں نہیں ہونا چاہتے تو ہم کیا کریں. 2 آیتوں میں جواب دیا ہے. پہلا حل کیا ہے؟ پہلا حل اولم یتفکروا فی انفسہم، کہا نا وہی انسات، ماہ مبارک رمضان میں پتہ ہے صرف لسٹ نہیں بنائے کہ الحمدللہ میں نے دعائے سحر پڑھ لی، الحمدللہ میں نے 1 پارہ پڑھ لی، الحمدللہ میں نے دعا افتتاح پڑھ لی، الحمدللہ میں نے اتنے دفعہ استغفار کر لیا. یہ بھی کریں، لیکن دا ایکچوئل عبادہ is to reflect. اسی لیے شب قدر میں سب سے زیادہ ثواب علم حاصل کرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پتہ ہے نا شب قدر میں بھی کچھ گھنٹے آپ سیکھیں کوئی نئی چیز، ریفلیکٹ کریں، سنیں کوئی نصیحت. صرف پڑھتے نہ رہیں. میں ہمیشہ اسی سے اندازہ لگاتی ہوں، میری تو بہت سی نماز کی تعاقبات پڑھائی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے ٹائم بھاگ رہا ہوتا ہے with kids and family and traveling and everything. So مجھے میرے مراجع اساتید نے یہی سکھایا ہے کہ راضیہ because if you can't cope between for example دعائے کمیل and your studies about something دینی، so آپ اپنے اس دینی جو اسٹڈی آپ کر رہے ہو اس کو آپ دعائے کمیل کی جگہ لے رہے ہو اور آپ اپنے ریسرچ کرنا شروع کر دو فوراً ایون نماز کے بعد. that would be your تعقیبات sometimes. So کبھی بچہ آ رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچے کو آپ نے گود سے لگایا، سینے سے لگایا، نماز یہاں اللہ اکبر، وہ آپ کی تعقیبات ہے. So I love my kids. میں تو خوش ہوتی ہوں جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں، وہ لوگ آ کر جب خراب کرتے ہیں، مجھے تو فخر ہوتا ہے کہ میرا گھر میسی ہے، میرے پاس بچے ہیں الحمدللہ. میں نماز کے بعد تسبیح نہیں پڑھ سکتی، الحمدللہ میرے بچے روتے ہوئے آ جاتے ہیں، وہی میری تسبیح ہے، وہی میری تعقیبات ہے، وہی میرا قرآن ہے، وہی میری تلاوت ہے. کوئی بات نہیں، جو اللہ جیسا آپ سے کام لے رہا ہے آپ خوشی کرتے چلے جاؤ. صحیح ہے؟ کوئی یہ نہیں کہنا کہ یہ میں نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی. تو یہاں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، فکر کریں. فکر نہیں کرتے تو ہم پتہ ہے کیا ہے، ایز اے مدر we always feel sometimes guilty کہ I'm not a good mother. میں سب کچھ نہیں کر پا رہی. As a student sometimes آپ کو کہ اتنا پریشر ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، میرا اتنا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو وہ کرنے کو. نہیں، آپ کا فوکس جب آپ ریفلیکشن کے ساتھ عبادت کرتے ہو تو آپ کا فوکس کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا کام لے رہا ہے. ٹھیک ہے، میری لائف جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے. کوئی بات نہیں، آج میں یہ کر سک رہی ہوں، کل میں وہ کر سکوں گی. آج نہیں کر سک رہی، کوئی بات نہیں، کل مجھے مل جائے گا. نہ بھی ملے تو کیا ہوا. گناہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اختیار سے کرتے ہیں، عالماً کرتے ہیں، عامداً کرتے ہیں، جانتے ہوئے کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں. اس پر پچھتاوا ہونا چاہیے یقیناً. اس کے علاوہ جو حالات بدلتے اس پر راضی بے رضائے الہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تفکر. یہ تفکر آپ کو غفلت سے دور کرتا ہے. آپ ہر چیز کے ذریعے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. یہ پہلا حل ہے. قرآن شفا ہے. درد بھی آپ کو بتایا غفلت ہے، اور علاج بھی آپ کو بتایا کہ تفکر ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہے. شفا ہے، نسخہ بتا رہا ہے، دوا بتا رہا ہے. رفع غفلت کے لیے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. آپ خود سوچیں نا کہ اتنا کچھ اللہ نے بنایا. اب جیمز ویب جو اسپیس کا ٹیلیسکوپ ہے اس کو تھوڑا سا آپ لوگ پڑھا کریں، دیکھا کریں، آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا کچھ بنا ہے. اتنے ونڈرز فور نتھنگ، فور نتھنگ. ایک شخص ٹین ایج میں فار ایگزامپل یا بالکل شہرت کے پیک پر ہوتا ہے، ایک دم سے مر جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ کیا تھا، یہ کیا تھی زندگی. کتنی بےہودہ بے مقصد لگتی ہے.
if there's no akhirah, yeah, if there's no adalat gah, if there's no day of judgment, کچھ بھی نہیں, اگر اللہ نہیں تو عبث ہی عبث ہی عبث, میننگ لیس میننگ لیس میننگ لیس. میں جب کبھی کبھی کچھ یوتھ کو ویسٹ میں دیکھتی ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں شٹ پھر صبح اٹھنا ہے, پھر اسی روٹین پہ جانا ہے, کتنی بورنگ ہے لائف, ہم کتنے تھک گئے. تو اچھا وہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم الحمدللہ انشاءاللہ ہم سب کبھی تھکے ہی نہیں ہیں زندگی سے, ہمیں تو اور ہم ایک امید کے ساتھ جاگتے ہیں, ہے نا. ہم لوگ ایسے نا امیدی ہمارے اندر الحمدللہ اس لیول تک نہیں ہے جس لیول تک بعض جگہ مجھے نظر آتی ہے. تو اتنا جو فرق ہے, جو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ we can't see any meaning and purpose in our life, یا ہمیں لائف بہت ہی ہم کہتے بے حد کیا کہتے کھوکھلا, بالکل ہی خالی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تفکر نہیں کرتے, وہ حق و حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے. ما خلق اللہ السماء, اللہ نے آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے درمیان اس کو خلق نہیں کیا سوائے حق و اجل مسمى, ایک ڈیسٹینیشن ہے اس کی, ایک فکس پیریڈ ہے, ایک ٹارگٹ ہے جہاں پر اس سماوات اور ارضین, یہ پوری گیلیکسیز, یہ سارا کے سارا کیلسٹرز, یہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ سب کے سب جا کر اینڈ ہو جائے گی. اجل مسمى کہتے ہیں, اجل مسمى یعنی جو معینہ مدت, یا یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, لکھ لیں آپ لوگ, you people are not writing anything, yeah, so اجل مسمى, okay, صلوات بر محمد و آل محمد. ون اور ٹو مور آیا ہم کر کے آپ سے کویشچنز لے لیں گے. کہ یہاں پر میں بس آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اس میں بہت تاکید کے ساتھ اللہ نے بتایا ہے کہ نمبر 1 آپ نے تفکر کرنا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. اچھا مجھے رونا یہ آتا ہے کہ اللہ کہتے لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں, کثیر, اکثر, یعنی بہت خوف بھی آتا ہے نا کہ میجورٹی, اکثر, کثیر لوگوں میں وہ ہیں جو لقاء رب سے انکار کرتے ہیں, منکر ہیں. کیونکہ ہم بھی پریکٹیکلی منکر ہیں نا, پریکٹیکلی ہم بھول جاتے ہیں. جس دن کوئی ڈیتھ وغیرہ ہوتی ہے, کچھ دیکھ لیں تو کچھ دن تک ہم کتنے جاگے رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس وقت ہم ایکچولی اس کو پکچرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ hey this is my destination, یہاں میں نے جانا ہے, فوکس ہوتا ہے. ادروائز پھر ہمارا زوم کہیں اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوشل میڈیا کا آپ سب خود کچھ لکھیں کہ بات کریں اس سے. فار ایگزامپل اگر آپ انسٹاگرامر ہو یا انسٹاگرام پہ زیادہ ٹائم گزارتی ہو, آئی ڈونٹ نو وٹ ایور, آپ کو انسٹاگرام, تم نے میرے ساتھ کیا کیا, تو نے مجھے کیا دیا, مجھ سے کیا لیا. کیونکہ جب تک اس طرح نہیں کریں گے ہم اپنی یہ طاقت, یہ زندگی, یہ ایمان, کیونکہ یہ سب چور ہیں, اکثر چوری کرتے ہیں نا, آتے ہیں ہم کھولتے ہیں اس کو 5 منٹ کے لیے, لیکن ہو جاتا ہے 50 منٹ. ہم کہتے ہیں او لیٹس می جسٹ چیک سم میسیجز, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس وقت ٹائم کیسے گزر رہا ہوتا ہے. سو لٹرلی ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا, کیونکہ یہی سب سے بڑی بیماری ہے. کیونکہ خدا بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کثیر لوگ غفلت میں رہتے ہیں. تو جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کائنات کے بارے میں, آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ امیزون کے جنگل میں, اور آپ کو صرف ایک ٹری بھی نہیں بلکہ ایک پتے کے بارے میں پتہ ہے بس, only about one leaf, اور ریسٹ آف دا جنگل کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا ہے یا نہیں ہے, بس وہی پتہ ہے. اور آپ سمجھ رہے مجھے بہت کچھ پتہ ہے, ہمیں اتنا کم پتہ ہے اس کائنات کے بارے میں. اور اس سب کو اللہ نے خلق کیا ہے ایک بہت پیارے مقصد کے خاطر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, اکثر الناس امانا یوم القیامہ اکثرہم فکراً فی الدنیا. قیامت کے دن سب سے زیادہ امن, پیس, ایک ڈگنیٹی, ایک آنریبل سٹیٹ ان کے لیے ہوگا. ان اکثر الناس امانا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ پیسفل کون ہوگا, جو اکثرہم فکراً فی الدنیا, جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر کرتا ہے. حضرت ابوذر کے بارے میں ہے نا کہ ابوذر اتنے بڑے عابد
اور ابو ذر کی سب سے بڑی عبادت کیا تھی؟ تفکر. یا اکثر لکھا ہوا عبادت ابو ذر التفکر، سب سے بڑی عبادت. اتنا بڑا عابد کہ سلمان فارسی، سلمان محمدی کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. That's it, you know. No one can reach to his level. لیکن ان کو جس چیز نے بوزری بنایا تھا وہ ریفلیکشن، وہ خلوت، وہ بار بار عمل بے شک کم ہو، ٹھیک ہے، کم ہو لیکن اچھا ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر اللہ آپ کے عمل کو پسند کر دے تو وہ قلیل نہیں ہوتا. اس کو آپ قلیل نہیں کہو کہ میں نے تو صرف اتنا سا پڑھا ہے، میں نے تو آج صرف 10 آیتیں پڑھی ہے سورہ روم کی. نہیں، آپ نے ریفلیکشن کے ساتھ پڑھا ہے. یہ 1000 آیتوں سے بھی زیادہ ہے، صحیح ہے، 10 قرآن سے بھی زیادہ ہے، اس کا بہت ہی زیادہ. جی جی اگر جیسے آپ کا جو وہ ہے گائیڈنس جو آپ کی ہے، جس بک سے آپ لے رہی ہیں یا جس ٹیچر سے آپ لے رہی ہیں اور جس چیز کے بارے میں آپ تفکر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں، تو وہ کیونکہ آپ کو ڈائریکشن اگر مل رہی ہے صحیح تو پھر آپ کی تفکر اسی ڈائریکشن پر ہو رہی ہے نا. جیسے آپ اگر دیکھیں ایک مرتبہ آپ تیزی سے قرآن پڑھ لیتے ہو، ایک مرتبہ آپ بسم اللہ کو ہی 19 ٹائمز رو کر اور مستی اور خوشی اور عاشقانہ طور پر پڑھتے ہو، وہ تفکر کی وجہ سے نا، ٹھیک ہے نا. یعنی آپ سوچتے ہو نا کہ آج میں نے کیا کیا. ہم سوچتے ہی نہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی ہم نہیں سوچتے کہ آج میں نے کیا دیا، کیا لیا، کیا دیا، کیا لیا. میں ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں، میں یہ سوچتی ہوں ایک بالآخرہ بے شک معصوم ہے، ظاہراً اللہ نے انہیں بشر کی شکل میں بھیجا. ایک بشر ہے، بشر، ایک انسان، بشر یعنی انسان آیا، اس زمین پر آیا. وہی چیزیں انہیں ملی جو ہمیں بھی مل رہی ہیں، جو قربان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اولاد ہے، مال ہے، بہنیں ہیں، اور کیا کچھ، کتنا ایک انسان عظیم بن سکتا ہے کہ آپ سوچیں. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ابھی تک ایسے لوگ امام کے نام پر ان کی زندگی، مردہ زندگی میں حیات آ جاتی ہے، تاریک زندگی میں نور آ جاتا ہے. Hey, what kind of power is that, you know. میں حیران ہوتی ہوں یہ کیسی طاقت ہے جو واقعاً بجھ نہیں رہی. اور میں حیران ہو کے دیکھتی ہوں دنیا کے کونے خدرے میں، اینڈ آف دا ورلڈ، وینکوور میں ایک آپ کو ایسا شخص ملے گا جس نے کبھی نہ اسلام کا نام سنا، nothing, you know. بائی برتھ میں بھی از اے مسلم. اس کو وضو میں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا وضو ہوتا کیا ہے، میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا پتا تھا، حسین. یا دیٹس اٹ. جہاں آ کر آپ اس کامن پلیٹ فارم پہ آ کر آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ برقرار کر سکتے ہو، موسٹلی از حسین علیہ السلام. سو یہ تفکر ہے نا. جیسے دیکھیں ہم نے اس میں دیکھا بہت سے ساحر تھے فرعون کے زمانے میں، جادوگر، لیکن کچھ ساحروں نے سوچا، فکر کیا، فرعون کو چھوڑ دیا. جناب حر نے سوچا، زہیر کو ان کی بیوی نے سوچا نا. ہاں بالکل بالکل. ہاں تفکر یعنی ہر چیز کا سود و ضیاع، بار بار سوچنا مجھے کیا مل رہا ہے، کیا نہیں مل رہا. یہ میرے بابا وقت کا بہت خیال رکھتے تھے، بہت زیادہ. مجھے ہمیشہ کہتے تھے ماما جان آپ دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں کچھ ڈیمانڈ نہ کریں، لیکن کہیں میرا وقت ضائع نہ کریں. میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. اور حقیر کی تھوڑی سی یہی کوشش ہے، میں سب کو کہتی ہوں میں زمین پہ سو سکتی ہوں، مجھے تکیہ بھی نہیں چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف پانی مل جائے میں زندہ رہ لوں گی، آپ مجھے کچھ نہ دے لیکن میرا ٹائم ضائع نہ کریں. جو بھی مجھے ہوسٹ کر رہا ہوتا ہے میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں میرا ٹائم ضائع نہ کریں، بہت قیمتی ہے یہ وقت. نو نو نو. لیکن میرے گھر والے یا میرے اراؤنڈ لوگ مجھے کہتے ہیں تم کیا وقت وقت کی باتیں کرتی ہو. مطلب تھوڑا سا مجھے یہ چیز بڑا بادر کرتی ہے، مجھے دل پہ ہوتا ہے کہ کیوں مجھے یہ کہا جاتا ہے. حالانکہ ٹھیک ہے میں ایک نارمل ہاؤس وائف ہوں، لیکن میں بڑی ٹائم کی کیئر کرتی ہوں.
हर चीज़ तो मुझे लोग ये जवाब देते हैं तो मैं कहती हूँ अब मैं ही अपनी आदतें बदल लूँ। मोमिन तन्हा होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, आप इसको भी पॉजिटिवली लें। आप कहें ना अक्सर हम ला याक़िलून, कोई बात नहीं, मेजॉरिटी मुझे नहीं समझ रही, दैट्स इट। कलीलुम मिन इबादी अश-शकूर, अल्लाह कह रहे हैं एक कलील ग्रोह है जो अप्रिशिएट करता है, जो शकूर होता है। सो इंशाल्लाह बस मैं एंड कर रही हूँ, बिल्कुल हमारा टाइम इज़ ओवर। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते दुनिया और आखिरत की खैर इसमें छुपी हुई है। किस में छुपी हुई है? कि आप जब 3 काम करते हो, आप या देख रहे होते हो, या चुप होते हो, या बोल रहे होते हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुनिया और आखिरत सब चाहिए? जी हमें चाहिए, वो भी मौला अली अगर दे रहे हो तो किसको नहीं चाहिए। मौला अली फरमा रहे दुनिया और आखिरत की बरकत, खैर, रहमत, सारी खुशियाँ चाहिए जी, हम सबको चाहिए। तो कहा इन 3 चीज़ों को देखो। क्या देखो? जब भी देख रहे हो तो तुम्हारी हर निगाह इबरत हो, हर सुकूत में फ़िक्र हो, और हर कलाम ज़िक्र इलाही हो, ठीक है ना। जैसे अब हम अच्छी बातें करें, अल्लाह उससे खुश होता है, वो ज़िक्र है, ठीक है। हम खामोशी से कुछ भी देख रहे हो, अच्छा ऐसा ही होता है, हम दोनों साथ बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता, मैं आम सी फ़िक्र में होंगे, लेकिन आप बहुत इरफानी सोच में हो सकती हैं। एक ही चीज़ हम दोनों ने देखा, मैंने उसको ऐसे ही देख लिया, आपने उसको बहुत उम्क़ में देखा, उससे कुछ हासिल किया। मैं कुर्बान जाऊँ इमाम अली अलैहिस्सलाम पर। दिस जस्ट अ नेक्स्ट लेवल, कि इतना हमें चाहते हैं मौला अली कि आपने अपनी शहादत से पहले जब आप ज़ख्मी हुए ना, तो उसको भी आपने हमारे ऊपर ख़र्च किया, यानी उसको भी आपने यूज़ किया। कैसे यूज़ किया? आपने कहा देखो अली, वो अली जो इस तरह से चलता था, वो ऐसे उठाता था, फातिह खैबर का हाथ है, अभी मैं अपना पाँव भी नहीं हिला सकता। देखो अली से इबरत लो। अली मौला ये कहना चाहे जो भी आ रहे हो, मुझे देख रहे हो, उससे कुछ हासिल करो, मुझे सिर्फ इमाम के तौर पर ना देखो, मुझसे इबरत भी लो। ये है इस टेम्परेरी ट्रांजिट को गुजारने का तरीक़ा। इंशाअल्लाह बार इलाहा परवरदिगारा हमारा नाम गाफिलीन में मत लिख। परवरदिगारा हमारे दिल, हमारे वजूद, हमारे दिल और दिमाग को सब को क़ुरान के इश्क़, मोहब्बत और नूर से मुनव्वर फरमा। या रब हक़ मोहम्मद आले मोहम्मद, ये शफ़ा की किताब है, या रब हमें तौफ़ीक़ दे हम खलवत तफक्कुर के साथ अपने तमाम बीमारियों और दर्दों का इलाज क़ुरान पाक के ज़रिए कर सकें। या रब इमाम असर की तिलावतों का सदक़ा हमारी तिलावतों को माह मुबारक रमज़ान में अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और नूर अमल में उसको तब्दील करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। सूरह फ़ातिहा बराए मरहूम आयतुल्लाह मुहसिन अली नजफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कबूलियत दुआ के लिए सलावत।